بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور لگتا یوں ہے کہ حکومت جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا رہی ہے۔ جس طرح خان صاحب نے اپنی حکومت کے خاتمے سے قبل پاکستان کی تباہی کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں، اسی طرح موجودہ سیٹ اپ بھی بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ اب یہ بارودی سرنگیں مخالفین کو تباہ کریں گی یا اس سے ان کی اپنی تباہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو گڑھ آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں آپ کے اپنے گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم ایک قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023، اور اس قانون کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی وقت بغیر وارنٹ کسی بھی جگہ کی تلاشی لے سکتی ہے، چھاپہ مار سکتی ہیں، دستاویزات حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہ قانون ہے، یعنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو لائسنس ٹو کل دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ کے بغیر کارروائی کر سکتی ہے۔ تو یہ قانون کتنا خوفناک اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کا اطلاق کس کس پر ہوگا، اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اور دوسری بڑی خبر ہے کہ کیا الیکشن کو نئی مردم شماری کھا جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ پرائم منسٹر نے آج کہہ دیا کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کس طرح ہوں گے۔ اگر نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں تو کیا ہوگا، اور پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا، تو اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے آج خطاب بھی کیا، ایک بہت بڑی منرل کے حوالے سے ایک سیمینار تھا، ایک ان کی پریزنٹیشن تھی، اور دوسری طرف وہ آج پشاور پہنچے ہوئے تھے۔ تو بڑے اہم اعلانات کیے ہیں آرمی چیف نے آج، بڑے یعنی دبنگ طریقے سے فوج کی پالیسی کو اور ریاست کی پالیسی کو اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے وسیم اکرم پلس، جس کے بارے میں خاص کہتے تھے کہ اگلا الیکشن ہم عثمان بزدار کی کارکردگی پر جیتیں گے، تو وہ عثمان بزدار جس کی کارکردگی پر خان صاحب نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، وہ عثمان بزدار صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، یعنی وسیم اکرم پلس پارٹی سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ان سمیت 22 افراد کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر سب سے زیادہ ناراض مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر ہیں، اور سب سے زیادہ لیگی قیادت کی کوئی بینڈ بجا رہا ہے تو وہ مسلم لیگی ہیں۔ باقی کے جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے اور باقی جماعتوں کے لوگ، ان کو تو اپنی اپنی پڑی ہے، یوتھیوں کو اپنی پڑی ہے کہ عمران خان کے اندر نہ ہو جائے، اور عمران خان کے بارے میں تو بڑی واضح اطلاعات ہے کہ وہ اگلے 2-3 روز میں نہ صرف نااہل ہو جائیں گے بلکہ گرفتار بھی ہوں گے، اور اس بار ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ جو نیا قانون آ رہا ہے، کیا یہ قانون عمران خان صاحب پر اپلائی ہوگا، اور یہ قانون اس قانون سے زیادہ سخت لگتا ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ سینٹ میں ایک قانون پیش کیا گیا تھا جس میں وہ جو پرتشدد انتہا پسندی کا قانون تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ قانون پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کے لیے، اس پر پابندی لگانے کے لیے، اور عمران خان صاحب کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے، یعنی ان کو پارٹی کی قیادت سے نااہل کرنے کے لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ لیکن وہ بل چیئرمین سینٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اس کے بعد وزیر قانون نے یہ بیان دے دیا کہ یہ بل ہم نے تیار ہی نہیں کیا تھا، یہ بل تو پی ٹی آئی نے تیار کیا تھا، اور یہ بل پی ٹی آئی نے 2 سال پہلے فیڈف قوانین کے حوالے سے تیار کیا تھا تاکہ مذہبی انتہا پسند جماعتوں پر پابندی لگائی جا سکے۔ تو یہ جو گڑھا انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا تھا، وہ اس گڑھے میں گرنے ہی والے تھے کہ انہیں موجودہ حکومت نے بچا لیا اور بل پیش کر کے اتمام حجت کر لیا، کیونکہ سال ختم ہونے والا ہے اور یہ حکومت جانے والی ہے، تو جتنے بل پینڈنگ ہیں وہ دھڑا دھڑ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے تو ایک تھوک مارکیٹ کھول لی ہے اور دھڑا دھڑ بل منظور کیے جا رہے ہیں۔ تو وجہ یہ کہ اب انہیں جلدی ہے، چند دن رہ گئے حکومت کے جانے میں، ابھی انہیں نگران وزیر اعظم کا بھی فیصلہ کرنا ہے، اور میں اگلے ویلاگ میں آپ کو نگران وزیر اعظم کا نام بھی بتاؤں گا۔ تو اس کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہوئی ہے۔ تو بل پینڈنگ جو بھی ان کے پاس یعنی جو کام کرنے کے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تو کون سا ایجنڈا، کون سی کاپیاں، تو اسی طرح جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل ہے یہ بھی آج قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، تو لوگوں نے شور مچایا جی اس کی ہمیں کاپی نہیں ملی،
لیکن شور شرابے کے باوجود یہ بل منظور ہو گیا، کیونکہ جو حکم سرکاری وہ پکے گی ترکاری۔ اس کے علاوہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے فل کورٹ بنانے کی درخواستوں پر آج فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے، اور 6 رکنی بینچ آج اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے اس پہ فل کورٹ بنایا جائے، یا 6 جج ہی اس کیس کی سماعت کرے اور وہی اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو قومی اسمبلی نے سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کا بل منظور کیا ہے۔ اس کے مطابق زمانہ جنگ کے ساتھ زمانہ امن کو بھی شامل کیا جا سکے گا۔ حکومت کو حالت امن میں بھی کسی بھی جگہ، علاقے، بری یا بحری راستے کو ممنوع قرار دینے کا اختیار بھی حاصل ہوگا۔ بل کے تحت جو قابل گرفت دستاویزات ہیں ان کی تعریف کر دی گئی ہے کہ تحریر شدہ، غیر تحریر شدہ، ورچوئل، الیکٹرانک یا ڈیجیٹل مسودے کو بھی دستاویزات میں شامل کیا جائے گا۔ دفاع پاکستان سے متعلق دفاتر جو ہے وہ ممنوعہ مقامات میں شامل کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق ملٹری استعداد اور صلاحیت یا اسلحہ، گولہ بارود کی خرید و فروخت سے متعلق معاملات کو بھی ایکٹ میں شامل کرنے، انٹیلیجنس ایجنسی کی تعریف میں آئی بی کے ساتھ ISI کو شامل کرنے، ممنوعہ مقامات کی تعریف میں دفاع پاکستان سے متعلق دفاتر، کیمپ آفیسز اور عمارت کے کسی بھی حصے کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ممنوع قرار دیے گئے مقام، انفارمیشن سسٹم، نیٹ ورک یا ڈیٹا تک براہ راست الیکٹرانک یا ورچوئل رسائی کو غیر قانونی رسائی تصور کیا جائے گا۔ ممنوع قرار دیے گئے مقام تک رسائی، اس پہ داخلہ، حملہ کرنا، تباہی پھیلانا، یہ جرم تصور ہوگا۔ تو اس میں جو 9 مئی کے واقعات میں فوجی عمارتوں پہ، تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں وہ اب اس ایکٹ میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ممنوع قرار دیے گئے مقام کا اسکیچ بنانا، پلان یا ماڈل تیار کرنا جس سے دشمن کو فائدہ پہنچ سکے، یہ قابل سزا جرم تصور کیا جائے گا۔ کوئی بھی سرکاری کوڈ یا پاسورڈ الیکٹرانک ڈیوائس حاصل کرنا، ریکارڈ شائع کرنا یا کسی کو بتانا، یہ بھی جرم مانا جائے گا۔ اور الیکٹرانک ڈیوائس کے ذریعے یا اس کے بغیر پاکستان کے اندر یا باہر سے دستاویزات یا معلومات تک غیر قانونی رسائی حاصل کرنا، یہ جرم تصور کیا جائے گا۔ یہ جو ہیکرز آپ کی معلومات کو ہیک کرتے ہیں ان کا یہ اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ خفیہ اہلکاروں، مخبر یا ذرائع کی شناخت بتانا جرم ہوگا۔ خفیہ اداروں سے منسلک اہلکاروں، مخبر یا ذرائع کی شناخت کرنے والے کو 3 سال تک قید یا 10 لاکھ روپے تک جرمانہ، دونوں سزائیں دی جا سکیں گی۔ شناخت ظاہر کرنے والے کی معاونت کرنے، سازش کرنے یا شناخت ظاہر کرنے کی کوشش کرنے والے کو بھی سزا دی جا سکے گی۔ شک کی بنا پر خفیہ ادارے کسی بھی مقام یا شخص کی بغیر وارنٹ تلاشی لے سکیں گے۔ خفیہ ادارے کا افسر گرفتار شخص یا ضبط شدہ سامان کو تحقیقاتی افسر یا JIT کو دینے کا پابند ہوگا، اور اس ایکٹ کے تحت تفتیشی افسر FIA کا گریڈ 17 یا اس سے زائد کا افسر ہوگا، اور JIT 13 روز کے اندر تحقیقات مکمل کرنے کی پابند ہوں گی۔ مذکورہ جرائم خصوصی عدالت کو بھیجے جائیں گے، اور خصوصی عدالت 30 دن کے اندر سماعت کرنے کی پابند ہوگی، یعنی سماعت مکمل کرے گی۔ تو اب یہ پیرامیٹر طے ہو گیا کہ یہ جو مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ باقاعدہ قانون ان کے اوپر اپلائی ہوگا، اور اس میں اب مقدمات کا فیصلہ 30 دن کے اندر ہوگا۔ شواہد یا کسی اور چیز کی تلاش کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے آپریشن مکمل کر سکیں گے۔ تو میرا خیال اس قانون کے اطلاق کے بعد، اس کی منظوری کے بعد، اب ان کو باقاعدہ ایک ایسا لائسنس ٹو کل مل گیا ہے کہ یہ بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر بھی گھس سکیں گے، کسی کی بھی تلاشی لے سکیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کو متاثر کرتا ہے اور انسانی حقوق سے متصادم ہے۔ آئین میں جو انسانی حقوق کی تعریف ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی شخص کسی کو جس کو گرفتار کرنا ہو، اس کی گرفتاری مقصود ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ مجسٹریٹ سے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ قانونی طریقہ کار ہے، لیکن اب اس قانون کے بعد وہ لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ویسے تو انٹیلیجنس ایجنسیاں جن میں ISI، IB اور بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، وہ وارنٹ کی زحمت پہلے بھی نہیں کرتی ہیں، لوگوں کو بغیر وارنٹ اٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ ان کو لیگل کور دے دیا گیا ہے کہ اب وہ اگر بے فکر ہو کر کسی کو بھی اٹھا سکتی ہے، اور ان کو ایک قانونی اس کا شیلٹر حاصل ہوگا۔ تو اب یہ قانون کس کے خلاف استعمال ہوگا؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے یہ PTI کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن جو حکومت جاری ہے، کل کو اگر ان کے کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں کسی
طاقتور حلقے سے کسی ادارے کے ساتھ، تو پھر کیا یہ قانون ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ مائنز ہیں جس سے دشمن تو مرے گا، آپ کے اپنے مرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو شہری حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس پر یقینی طور پر یہ بل چیلنج بھی ہوگا، اور میرا خیال ہے یہ کورٹ کے اندر جائے گا اور اس کے اوپر بات بھی ہوگی، لیکن یہ انتہائی خوفناک بل ہے۔ اس کے علاوہ آج وزیر اعظم آرمی چیف کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ باجوڑ میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں اس میں افغان شہری ملوث ہیں، اور باجوڑ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی یا سرحد پار سے کی گئی۔ جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں آج پشاور کے دورے پہ گئے تھے، تو ان کو ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے۔ تو اس میں آرمی چیف نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ اس واقعے میں ملوث افراد کا پیچھا کیا جائے گا اور انہیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس سے پہلے آج اسلام آباد میں ایک منرل سمٹ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر صورت ملک کی معیشت میں مل کر کردار ادا کریں گے اور پاکستان کی معیشت کو آگے لے کر چلیں گے۔ تمام اداروں کے ساتھ مل کر SIFC کا قیام جو ہے وہ اس کا مقصد تمام شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کا حوالہ دے کر واضح کیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بھی سورۃ الرحمان کی آیت بھی تلاوت کی جس میں انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو آرمی چیف کا بڑا اعلان یہ کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے اور دہشت گردوں کا پیچھنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاش یعنی کوئی ہیلا بہانہ برداشت نہیں کریں گے اور کوئی اس میں سستی نہیں برتیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بتایا جی 12 اگست کو یہ حکومت جا رہی ہے اور جو نئے الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن نئی مردم شماری کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کرائیں گے، لیکن مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے گا، اس میں بات کی جائے گی۔ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ انتخابات جو ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے، تو ان کی اپنی رائے کے مطابق انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس پر MQM بھی کل واضح طور پر اعلان کر چکی ہے کہ وہ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات چاہتی ہے۔ تو اگر مشترکہ مفادات کونسل میں نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ انتخابات جو ہے وہ یقینی طور پر آگے جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ اگر نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں کرنی ہے تو ان کو 3 سے 4 ماہ درکار ہوں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ ایک رولا پڑ گیا کہ الیکشن آگے جا رہے ہیں، نگران حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں رہ سکتی ہے۔ پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مشاورت مکمل کر لی ہے، نگران وزیر کا نام بھی فائنل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اگلے ولاگ میں ضرور بتاؤں گا کہ کن 2 ناموں کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے۔ اگر کسی اور نے بریک کر دیا تو پھر اچھی بات ہے، لیکن میں جب تک ویریفائی نہیں کروں گا آپ کے ساتھ وہ خبر بریک نہیں کروں گا، لیکن نام ہے۔ تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوگا۔ اس سے لوگ یہ اخذ کر رہے ہیں کہ الیکشن شاید آگے جائے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے۔ تو اگر 3 مہینے ملتے ہیں حکومت کو، نگران حکومت کو الیکشن کرانے کے لیے، تب بھی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکیں گی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نگران حکومت کو 2 مہینے کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے یا 3 مہینے کا دیا جاتا ہے، ابھی تو اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو ابھی کئی چیزیں پینڈنگ ہے، نگران وزیر کا نام پینڈنگ ہے، نگران حکومت کی مدت کا تعین پینڈنگ ہے، نگران وزیر اعظم کا نام پینڈنگ ہے، اور اس سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں 9 کو دریا تمبا مونڈے تھے، اس سے پہلے اسپیکولیشن بہت ساری ہو رہی ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے کہہ دیا جی الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن جا رہے ہیں آگے۔ اس کے علاوہ PTI جنہوں نے الیکشن لڑنا تھا وسیم اکرم پلس کے اوپر، انہوں نے وسیم اکرم پلس سمیت 22 لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ تو PTI نے سابق وزیر پنجاب عثمان بزدار سمیت 22 اراکین اسمبلی کو یعنی ایکس پارلیمنٹرین کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ان میں سابق MNA سردار محمد خان لغاری اور خسرو بختیار بھی شامل ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے پر جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 22 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ جن افراد کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے ان میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، سابق وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار، سابق MNA سردار محمد خان لغاری، اکرم کالو، معی الدین سولنگی، مخدوم افکار الحسن، راجہ محمد سلیم، ایسر الحق، سلیم اختر، محمد ظہیر الدین خان علی زئی اور سلمان خان گدوکا، ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ میاں شفیع محمد، اصغر شاہ، طارق عبداللہ، محمد افضل، سید ندیم شاہ، احتشام الحق، بہاول خان عباسی، سبین گل،
جاوید اختر انصاری، فاروق اعظم ملک اور محمد اختر ملک کو بھی پارٹی سے نکال دیا ہے اور ان افراد کو تحریک انصاف کا نام، عہدہ اور رکنیت کا استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ تو ہوں خان صاحب نے الیکشن کے لیے لڑنا ہے۔ خان صاحب نے تو وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کی کارکردگی پہ الیکشن لڑنا تھا، تو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، تو اب تو خان صاحب کے پاس پنجاب میں کارکردگی بتانے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا، وہ کس کے اوپر الیکشن لڑیں گے؟ تو خان صاحب کے دونوں وزرائے اعلیٰ عثمان بزدار اور دوسرے محمود خان، جنہیں خان صاحب نے بہت مخالفت کے باوجود اپنے عہدوں پر برقرار رکھا اور ان کی کارکردگی کو جواز بنا کر الیکشن لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا، اب وہ دونوں پارٹی میں نہیں ہیں۔ تو خان صاحب نے الیکشن اب بالٹی پہ لڑنا ہے، یعنی جو سر پہ بالٹی پہن کے پھرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ انتخابی نشان ان کا بن جائے گا، تو اسی پہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ تو خان صاحب کے پاس اب الیکشن لڑنے کے لیے کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مظلومیت کے ان کے پاس کس سے بڑے بے تحاشا ہے، مجھ پہ حملے ہو گئے، مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، میں نااہل ہو جاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ تو خان صاحب کی جو ٹوٹل کارکردگی ہے وہ یہ ہے۔ اب محمود خان وہ بھی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے وائس چیئرمین ہو گئے، ان کے بھی آج عہدیداران فائنل ہو گئے۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی کور کمیٹی انہوں نے آج اناؤنس کر دیا کہ پریزیڈنٹ پارٹی کے چیئرمین ہوں گے اور محمود خان وائس چیئرمین ہوں گے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر جو لوگ سب سے زیادہ ناراض ہیں وہ خود مسلم لیگ نون کے ورکر اور سپورٹر ہیں، اور ان کا ماننا یہ کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور جو یعنی آنے والی حکومت ہے، ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ، یعنی مسلم لیگ نون ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، تو یا تو انہیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ وہ عوام کی کارکردگی پہ نہیں آئیں گے اور وہ سلیکٹڈ طریقے سے آئیں گے، تو پھر اس لیے وہ جو بھی مرضی فیصلہ کریں، جو مرضی بارودی بچھائے۔ تو یہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ بھی ایک بارودی سرنگ ہے جس کا نقصان یقینی طور پہ ہوگا، اور اس فیصلے کے اوپر غور کرنا چاہیے، اس کو واپس لینا چاہیے، کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالنی چاہیے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے آخری آپشن کے طور پر اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے آئی ایم ایف کو دے دی ہیں، اور اب ان کی مجبوری ہے قیمتیں بڑھانا، لیکن اس سے عوام خوش نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ پوری رات وہ سوئے نہیں۔ اچھا، کل شہباز شریف بھی نہیں سوئے اور عمران خان بھی نہیں سوئے۔ عمران خان تو اس لیے نہیں سوئے کہ انہوں نے 342 کا بیان ریکارڈ کرانا تھا توشہ خانہ کیس میں، اور وہ 35 سوالوں کے جواب ان کو رٹائے جا رہے تھے کہ آپ نے یہ جواب دینا۔ وکیل بھی نہیں سوئے اور عمران خان بھی نہیں سوئے، اور عدالت میں جج صاحب نے کہا کہ تیری زلف کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ۔ تو اسی طرح شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی حکومتی ذرائع نے کہا کہ وہ بھی ساری رات نہیں سوئے، وہ بھی پیٹرول کی قیمت کو کم سے کم اضافے کے لیے یعنی کنونس کرتے رہے، تگ و دو کرتے رہے، اور پتہ چلا جی انہوں نے پورے 5 پیسے قیمت کم کرائی۔ وزارت خزانہ یا پیٹرولیم کی جو یا اوگرا ہے وہ پورے 20 روپے اضافہ کرنا چاہتی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب کی شبانہ روز کی محنت کے مشقت کے بعد پورے 5 پیسے کم کر دیے گئے۔ تو جو انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے نا، اس سے خود ان کے ووٹر سپورٹر ناراض ہیں۔ گریجولی اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اور جب انتخابات کا الیکشن کا ماحول ہوتا ہے تو دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی بھی سیاسی جماعت عوام کے اس طرح کے رد عمل کا رسک نہیں لیتی جیسا کہ مسلم لیگ نون نے لے لیا ہے۔ تو کیوں لیا ہے؟ ظاہر ہے ان کو کانفیڈنس ہے کہ جو مرضی کریں ہم نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں اس خبر کے ساتھ کہ نگران وزیراعظم کے اوپر آج مشاورتی عمل کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے، وہ فیصلہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا گردنواں کا لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔